اسی لیے اہل السنہ نے عقیدے کو مرتب کر دیا۔ ہمارے نزدیک مثلا عقیدے کی ایک مثال ہے کہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی صحابی کوئی گناہ کرے یہ شرف اس سے چھینا ہی نہیں جا سکتا، سوائے ایک صورت کے کہ وہ کفر پہ مر جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں صحابی ہے اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد جاری فرمائی ہے، صحابی ہیں اور شراب کی حد جاری فرمائی ہے، صحابی ہیں اور بغاوت کی حد جاری ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابی مرتد ہو گیا اور پھر مومن ہو گیا تو بھی اس کی صحابیت برقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، انہیں دیکھنا، ان کی صحبت طیبہ میں ایک لمحہ گزارنا پوری امت کی عبادت سے افضل ہے، وہ کوئی معمولی بات تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، کہیں کوئی اللہ کا بندہ، کوئی خانقاہ، کوئی مدرسہ، کوئی اللہ کا ادنا سا معمولی سا بندہ 10-20 سال بیٹھا رہے، کام کرتا رہے تو ہزاروں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تو کیا نہیں کیا، وہ تو ایک مرتبہ میں ہی آدمی کو کچھ سے کچھ کر دیتی۔ اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کیا، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہر فعل، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، صحابیت کے شرف کو زائل نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہی کہاں کر سکتے ہیں؟ کہاں علی رضی اللہ عنہ کا، کہاں مولا کا مقام، کہاں ان کی عظمتیں، خلیفہ راشد ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رات بھی بلا کر ان سے اتنی باتیں کرنا، ان کا محبت، سب کچھ ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں کا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شرف صحابیت جو ہے، اس کو کہاں لے جانا ہے بھی؟ وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے تحفہ اثنا عشریہ میں، یہ تحفہ اثنا عشریہ پڑھتے نہیں نا، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں پڑھا کرو، خود پڑھو بھی، اور اس علماء کی نگرانی میں بھی پڑھو، مطالعہ کیجئے، کم سے کم یار 1-2 گھنٹے روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ بڑا مرض ہے کہ پڑھتے ہیں۔ جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلا دیا تھا، فلاں جگہ یہ آیا ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے صحابیت کا دفاع جہاں کیا ہے نا، کمال کی چیزیں لکھی ہیں۔ حالات اتنے سخت تھے کہ وہ اپنی اس تحفہ اثنا عشریہ میں اپنا اصل نام نہیں لکھ سکے، پتہ تھا انہیں کہ کوئی آ کے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس شہر میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور پرانے وقتوں کے آدمی ہیں، اور ایک پرانی سی حویلی میں رہتے ہیں، اور تم اس کی صحبت میں جایا کرو، اور وہ ان باتوں کی بحث کرتے ہیں۔ اپنے والد کا نام نہیں لکھ سکے شاہ صاحب، حالات اتنے خراب تھے دلی میں۔ اور شاہ صاحب نے لکھا ہے بالکل آغاز میں تحفہ اثنا عشریہ کے، انہوں نے لکھا ہے کہ اتنے زیادہ اہل تشیع پھیل گئے ہیں کہ دلی کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں 9 یا 10 آدمی ہیں تو ایک شیعہ نہ ہو گیا۔ ان حالات میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ ایسے ہی تو نہیں دین چھوڑ دیا نا، کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دین کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میں آپ کی بات مان جاؤں تو آپ ذرا جنگ جمل میں چلے جائیے، وہاں کیا ہوا تھا؟ جنگ جمل میں واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ جو آ گئی تھیں جنگ جمل میں، وہ اتنا روتی تھیں اس واقعے کو یاد کر کے کہ آنچل تر ہو جاتا تھا، اتنا روتی تھیں، کہتی تھیں کاش مجھے ابو بکر نے جنم ہی نہ دیا ہوتا، میں اس دن کے لیے رہ گئی تھی۔ وہ اتنا زیادہ اظہار فرماتی تھیں اس کا، روتی رہتی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کہا تھا؟ فرمایا تھا کہ اب بس چٹائیاں ہیں، بیٹھی رہو، اور آپ وہاں تشریف لے گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، اور جو مطلب
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دیکھتے ہی دیکھتے 100 سوا 100 آدمی تو ایسے ہی تلواروں کے نیچے آ گئے، مر گئے۔ ہر کوئی اٹھتا تھا۔ ام المومنین جس اونٹنی پہ سوار تھیں، یہ وہ اونٹنی تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، آپ ہمیشہ اس پہ رہے۔ اس اونٹنی کا ایک چکر لگاتا تھا اور جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑ پڑتا تھا۔ 100 سوا 100 آدمی جب دیکھتے دیکھتے لاشیں گریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جاؤ اور اس کے پاؤں کاٹ دو۔ اونٹنی کے پاؤں جب اونٹنی کے کٹے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ قریب تھا کہ گر جاتی، ان کے بھائی عبد الرحمن نے پکڑ لیا، حوض جو اوپر لگا ہوا تھا اس کو پکڑ لیا۔ تو حضرت نے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ چلایا تھا، تو یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ امت کی اجتماع کو، امت کو بچانے کے لیے، ان کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے، نظم و نسق کے لیے کبھی ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ امت کو، خلافت کو مجتمع کرنا ہے، اکٹھا رکھنا ہے، یا یہ کہ لوگوں کی انفرادی اعمال کی وجہ سے امت کو برباد کر دینا ہے، توڑ دینا ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی صحابیت کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا؟ ولیعذ باللہ۔ اسی لیے اہل السنہ کا لگا بدھا بالکل دو ٹوک عقیدہ ہے کہ جو صحابی ہے نا، کوئی گناہ اس کی صحابیت کے شرف کو ظاہر نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر فرمایا، زبیر کیا ہوگا جب علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، علی اپنا؟ ہاں اس کے مقابلے میں۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا، زبیر یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ ان کا نہیں، مجھے نہیں یاد۔ ان کا یہ کہا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گھوڑے کو مارا اور پلٹ گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنے زیادہ محتاط تھے کہ جب وہ گرے ہیں کسی تیر سے تو انہوں نے کہا، ایک بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو کہا فوجی ایک سے کہ کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں، جرموز غالباً اس نے نام دیا۔ پھر ماما کس کے ساتھ ہو؟ ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس فوجی نے ہاتھ آگے کیا تو فرمایا میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتا ہوں، ان کی خلافت کی تمہارے واسطے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو وہ خوشی سے جھومنے لگے اور کہا دیکھا اللہ نے انکار کر دیا کہ طلحہ کو جنت میں نہیں بھیجے گا جب تک میری خلافت کی بیعت نہیں ہوگی۔ یہ اجتماعی نظام ہے اسلام کا، سیاسی نظام ہے اسلام کا، ایسے بچوں کے ہاتھوں میں تھوڑی دے دینا ہے۔ اس لیے صحابیت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی شرف حتیٰ کہ کفر اسے زائل نہیں کر رہا، اگر وہ اسلام میں آ گیا ختم ہو گیا۔ طلحہ ہیں، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ مرتد ہو گئے۔ میدان جنگ میں جب آئے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ انہیں مار دینا۔ انہوں نے تلوار ماری طلحہ پہ، تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے تلوار جو تھی اس نے بدن پہ تیل لگا رکھا تھا، سلپ کر گئی۔ ان کے قبیلے نے کہا اوفو، ہمارا نبی تو ایسا ہے جس پہ تلواریں بھی اثر نہیں کرتی، بس اڑ گئی خبر۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا طلحہ کہیں مل جائے نبوت کے بعد دعویٰ، زندہ جلا دو اسے، ختم ہو گئی بات، بھاگ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے، طلحہ نے نماز پڑھی اور اس سے کہا امیر المومنین اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر توبہ کر لے، آپ اس کی توبہ کو قبول کریں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں قبول کروں گا۔ ان کا میں طلحہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی قبول کیا، صحابیت کا شرف ان کا قائم رہا۔